ہمارے ہندوستان میں بہت ساری تنظیمیں اور تحریکیں ہیں، ملی تنظیمیں اور تحریکیں الحمدللہ وہ کام کر رہی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر تنظیموں اور تحریکوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اندر خانے اس میں جھانکنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو کر کے آ رہی ہے کہ ان تنظیموں اور تحریکوں میں انتشار اور اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر جمعیت علماء ہند ہے، وہ دو دھڑوں میں بٹ گئی ہے۔ اسی طرح تبلیغی جماعت شورا اور مولانا سعد کے مابین بٹ گئی، اس کے اندر انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیگر اور تنظیموں اور تحریکوں کو اگر دیکھیں گے تو ان کے یہاں بھی انتشار ہے۔ اب عمارت شریعہ جو چل رہی تھی الحمدللہ ایک شورعی نظام کے تحت، تو عمارت شریعہ کے اندر بھی انتشار اور اختلاف پیدا ہونے لگے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند بٹا، انتشار اور اختلافات وہاں پیدا ہوئے۔ اور بھی اداروں کو اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر انتشار اور اختلافات پیدا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی تنظیم، تحریک یا ادارہ اگر اس کی بنیاد ان اصولوں پر پڑی ہے کہ اس تنظیم، تحریک یا ادارے کو چلایا جائے گا چند لوگوں کی مشاورت سے، چند ماہرین کی اور چند خیرخواہوں کے مشورے سے، اور پھر اس تنظیم، تحریک یا ادارے پر کوئی خاندان یا کوئی فرد واحد اگر قبضہ کر لینا چاہے، اگر اس پہ اپنا تسلط اور اپنا اقتدار جمانا چاہیں تو وہاں پر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دارالعلوم، میں کسی ہماری بزرگ شخصیت پر کسی طرح کی کوئی تنقید یا تنقیص نہیں کر رہا ہوں، میں ایک حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، بس میں اتنی بات کہنے کی جرأت کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند انتشار کا شکار ہوا۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص خاندان کا انٹرفیئر ہوا، ایک خاص خاندان نے اس میں دخل اندازی کی، اس لیے دارالعلوم دیوبند میں انتشار پیدا ہوا اور دارالعلوم دیوبند دو حصوں میں بٹ گیا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دارالعلوم دیوبند ایسا لگ رہا تھا کہ موروثیت کا شکار ہونے جا رہا تھا، تو انتشار پیدا ہوا اور پھر دارالعلوم دیوبند بٹ گیا۔ یعنی بنیادی وجہ جو رہی، جو بات مطالعے سے اور لوگوں کی زبانوں سے اور کتابوں اور تحریروں سے سامنے واضح ہو کر کے آتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کی سرپرستی اور سرکردگی اور اہتمامات پہ دارالعلوم دیوبند چل رہا تھا، لیکن لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ ان کے بعد ان کے خاندان کے کسی فرد کو دارالعلوم دیوبند کے حساس عہدوں میں بٹھا دیا جائے گا یا دارالعلوم دیوبند کو ان کے خاندان کے کسی فرد کے حوالے کر دیا جائے گا، انتشار پیدا ہو گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک شاندار طریقے سے چلتا رہا، اور اس کے بعد بھی جمعیت علماء ہند میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کو بہت بہتر طریقے سے انہوں نے بھی آگے تک بڑھایا۔ بعد میں انتشار پیدا ہو گیا، کیوں؟ لوگوں کو یہ یقین ہونے لگ گیا کہ یہاں پر یہ جو تنظیم ایک شورعی نظام کے تحت چلنا تھا، اور اس تنظیم کو پورے ملک کے تمام لوگوں کی نمائندگی حاصل تھی اور ہر آدمی کی امید کا چراغ تھا، وہ ایک خاندان کا اس پر قبضہ ہو رہا ہے یا اس ایک خاندان کے کچھ افراد کا اس پر قبضہ ہو رہا ہے، موروثیت کا شکار ہونے لگ گئی ہے وہ تنظیم، تو وہاں پر انتشار پیدا ہو گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ عمارت شریعہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک بہت اچھا چلا، ٹھیک ہے، کچھ انتشارات ہوتے ہی ہیں، شورعی نظام کے تحت کوئی تنظیم اگر چلے گی تو اس تنظیم کے اندر انتشار تھوڑا سا ہوگا، تھوڑا سا اختلاف ہوگا، مشورے میں تھوڑے سے جھگڑے بھی ہوں گے، لیکن پھر نتیجتاً جو بات نکل کر کے آئے گی وہ اچھی بات آئے گی۔ لہذا اب عمارت شریعہ میں بھی یہ حالات پیدا ہونے لگے، کیونکہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت مولانا و انجینئر فیصل احمد ولی رحمانی صاحب کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا اور بنا دیا گیا۔ وہی لوگ جو کل تک ان کو ذمہ دار بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج ہم مجرم ہیں، وہ ان کی بھی مکاریاں ہیں، وہ ایسا کچھ ہے نہیں، ان کے مفادات ٹکرا گئے ہیں، یا حضرت مولانا فیصل احمد ولی رحمانی صاحب بہت اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ان سے مشورہ نہیں کر پا رہے ہیں، یا کوئی وجہ ان کی اندرونی ہوگی، جو بھی وجہ ہو، لیکن یہ کہ موروثیت کا جو شکار ہو گئی بنیادی وجہ ہے، اس کے بعد انتشار کی یہ شکلیں پیدا ہونے لگی ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے، اگر موروثیت کا شکار ہو جائے گی انتشار پیدا ہونے لگے گا۔
جہاں کہیں بھی ادارے کی بنیاد شورئی نظام کے تحت پڑی ہو، شورئی نظام کے اصول و ضوابط کی روشنی میں اس ادارے کو چلایا جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر کچھ خاص لوگوں کا قبضہ اور تسلط ہونے لگ جائے یا کچھ خاص خاندانوں کا قبضہ اور تسلط ہونے لگ جائے تو وہاں پر انتشار پیدا ہوگا۔ ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے، وہاں پر اختلافات پیدا ہوں گے، ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ دوسری بنیادی وجوہات یہ ہوتی ہیں تنظیموں اور تحریکوں میں، بالخصوص ان تنظیموں اور تحریکوں میں جس کی عمر 100 سال تک پہنچ چکی ہے، کہ ایک لمبی مدت وہ تنظیم اور تحریک گزار دی ہوئی ہوتی ہے۔ ان میں کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو اس زمانے کی روشنی میں، اس زمانے کے حالات کی روشنی میں اس کو منضبط کیا گیا ہوتا ہے، اس کو منظم کیا گیا ہوتا ہے، اس کو تحریری شکل دی گئی ہوتی ہے، لیکن گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ اس میں تبدیلیاں لانی ہوتی ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کے ذریعے بھی ملک کی خدمت ہو، ملت کی خدمت ہو، امارت شریعہ کے ذریعے بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر اصلاح ہوئی، اب دارالعلوم دیوبند کے ذریعے بہت خدمات ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ شورئی نظام کے تحت دارالعلوم دیوبند رواں دواں ہیں، دیگر ادارے بھی رواں دواں ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملک کی یہ جو ہماری مائناز، عظیم الشان اور عظیم الخدمات تنظیمیں ہیں، ان تمام تنظیموں کے اصول و ضوابط شورئی نظام کے تحت ہونا چاہیے، موروثیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ان تنظیموں سے ہندوستان کے مسلمانوں کی امیدیں لگی ہوئی ہیں، اور ان تنظیموں کے ذریعے اس ملک میں ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت و صیانت، ان کے اقدار، ان کی شناخت، ان کی تہذیب اور ان کے بہت سارے شعائر یعنی شاعر اسلام کی حفاظت اور صیانت کا کام ہوتا ہے۔ تو ان تنظیموں کو شورئی نظام کے تحت چلنا چاہیے، پورے ملک کے مسلمانوں کی مشاورت سے چلنا چاہیے۔ تھوڑا سا انتشار اور اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، لیکن بالآخر نتیجتاً جو کام ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔